بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلے زمانے میں شیخ احمد خضرویہ نام کے ایک صاحب کمال بزرگ ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنے کمال کو کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے اور ہمیشہ اسے چھپانے کی کوشش کرتے۔ ان کی یہ عادت بڑی عجیب تھی کہ دولت مندوں سے سینکڑوں ہزاروں کی رقمیں قرض لیتے اور دل کھول کر فقراء مساکین پر صرف کرتے۔ اسی قرض کی رقم سے شیخ احمد خضرویہ نے ایک بڑی خانقاہ بنوائی جس میں لوگ آ کر ٹھہرتے اور شیخ ان کی خدمت گزاری میں کوئی کسر نہ رکھ چھوڑتے۔ یہ بات بھی بڑی حیرت انگیز ہے کہ حق تعالیٰ انہیں ہر جگہ اور ہر شخص سے قرض دلوا دیتا تھا۔ جس دولت مند سے قرض مانگتے وہ کبھی انکار نہ کرتا اور نہ یہ پوچھتا کہ اے شیخ میری رقم کب واپس کرو گے۔ غرض حضرت شیخ نے ایک عرصہ دراز اسی طرح گزار دیا، ادھر قرض لیا ادھر سب ضرورت مندوں میں بانٹ دیا، اپنے پاس ایک پیسہ بھی نہ رکھا، یہاں تک کہ دن گزرتے رہے اور پیغام میں اجل آن پہنچا۔ منزل موت کے آثار نمودار ہوئے۔ شیخ کے مریدوں نے رونا پیٹنا شروع کیا۔ خدا کی قدرت! ان تمام لوگوں کو بھی شیخ احمد خضرویہ کے بیمار ہونے کی خبر ملی، جن سے انہوں نے بڑی بڑی رقمیں ادھار لی تھیں۔ ایک ایک کر کے وہ بھی آگے اور لگے تقاضا کرنے۔ ادھر شیخ خضرویہ موم کی شمع کی مانند آہستہ آہستہ پگھل رہے تھے، ادھر قرض خواہوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آخر شیخ نے کہا، گھبراتے کیوں ہو؟ خدا پر بھروسہ رکھو، وہ کوئی نہ کوئی انتظام ضرور فرما دے گا۔ شیخ کا یہ ارشاد سن کر قرض خواہوں نے منہ بنا کر کہا، معلوم ہوتا ہے شیخ کے حواس رخصت ہو گئے ہیں، بھلا ایسے موقع پر خدا قرض ادا کرنے کے لیے فرشتے کے ہاتھ 400 اشرفیاں روانہ کرے گا؟ قرض خواہوں کی تمام رقم ملا جلا کر کوئی 400 اشرفیاں ہی تھیں۔ میں آپ کو یہ بات ایک بتا دوں کہ اس دور میں 400 اشرفیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں، اس کو آج کے ساتھ کمپیئر نہ کریں۔ غرض وہ لوگ سب مایوس ہو چکے تھے کہ شیخ کے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں، بھلا 400 اشرفیاں کہاں سے دیں گے؟ شیخ نے کہا، صد افسوس ہے ان دولت مندوں کے ذہنی افلاس پر، انہیں خدا کی ذات پر ذرا بھروسہ نہیں۔ کہتے ہیں بھلا خدا کہاں سے 400 اشرفیاں فرشتے کے ہاتھ روانہ کرے گا؟ ارے بدبختو، خدا ہر فعل پر قادر ہے، وہ ہر بات پر قادر ہے۔ ابھی شیخ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ باہر گلی میں ایک مٹھائی فروش لڑکے نے آواز لگائی، تازہ مٹھائی، شیریں حلوہ، گرم گرم حلوہ۔ شیخ خضرویہ نے یہ آواز سن کر اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس حلوہ فروش یعنی مٹھائی فروش لڑکے سے وہ تمام مٹھائیاں خرید کر ان قرض خواہوں کو کھلاؤ، یہ بہرحال ہمارے مہمان ہیں اور ان کی ضیافت ہمارا فرض ہے۔ شیخ کا حکم پا کر خادم باہر گلی میں گیا اور لڑکے سے پوچھا کہ حلوے کا سارا تھال کتنے میں دو گے؟ لڑکے نے کہا، نصف دینار اور 5 درہم میں۔ خادم کہنے لگا، ہم فقیروں اور درویشوں سے
زیادہ قیمت نہ لو، نصف دینار قیمت میں سارا حلوہ دے دو۔ حلوہ فروش لڑکے نے کہا بہت بہتر، لے لیجئے۔ خادم نے وہ تھال اس سے لیا اور شیخ کے سامنے رکھ دیا۔ شیخ نے فرمایا سارا حلوہ اس فقیر کی طرف سے مہمانوں میں تقسیم کر دو۔ حلوہ گرم اور تازہ تھا، سب کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اجازت ملتے ہی ہلکا بنا کر بیٹھ گئے، تھال درمیان میں رکھ لیا اور چند لمحوں کے اندر چاٹ پونجھ کر صاف کر دیا۔ تھال خالی ہوتے ہی حلوہ فروش لڑکے نے اٹھا لیا اور شیخ سے کہا حضرت لائیے، نصف دینار حلوے کی قیمت ادا کریں۔ شیخ نے کہا اے فرزند، قیمت میرے پاس کہاں؟ ساری زندگی قرض لے لے کر گزر بسر کرتا رہا ہوں، اب آخری وقت آیا ہے، یہ دیکھ تمام قرض خواہ تقاضے کے لیے ہی بیٹھے ہیں، تو بھی ان میں بیٹھ جا۔ شیخ کا یہ ارشاد سن کر لڑکے نے مارے رنج و غصے کے تھال زمین پر پٹخا اور بری طرح رونے لگا۔ رونے کے ساتھ ساتھ دہائی بھی دیتا جاتا کہ ہائے مجھے ٹھگ لیا، مجھے لوٹ لیا۔ کیا منحوس وقت تھا جب میں اس خانقاہ کے دروازے پر آیا اور آواز لگائی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ اس شیخ کے بھیس میں کوئی ڈاکو ہے۔ اب میں اپنے استاد کے پاس خالی ہاتھ کیسے جاؤں گا؟ وہ مار مار کر میری چمڑی ادھیر دے گا۔ لڑکے کے بین سن کر بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ قرض خواہوں نے بھی شیخ خضرویہ پر بڑی لعنت ملامت کی کہ یہ کیا بےہودہ حرکت مرتے مرتے کی ہے، ذرا شرم نہ آئی؟ خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ شیخ یہ سب کڑوی کسیلی سنتے رہے اور بادل میں چھپے ہوئے چاند کی طرح اپنے کمبل میں منہ دیے چپکے پڑے رہے۔ ظہر کے وقت تک حلوہ فروش لڑکا آنسو بہاتا رہا، لیکن شیخ نے ایک بار بھی اس کی طرف نہ دیکھا اور نہ ہی کوئی بات کی۔ آخر تماشائیوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ سب لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اس لڑکے کو دے دیں۔ شیخ نے کمبل میں سے منہ نکال کر فرمایا خبردار، کوئی شخص اس لڑکے کو کچھ نہ دے، یہ میرا حکم ہے۔ شیخ خضرویہ کا لب و لہجہ ایسا پر رعب تھا کہ کسی کو اس کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی مجال نہ کوئی۔ ظہر کی نماز کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بڑا سا خوان سر پر دھرے چلاتا ہے۔ اس نے آتے ہی یہ خوان شیخ خضرویہ کے سامنے رکھ دیا اور سلام کر کے عرض کیا کہ میرے آقا نے یہ نظر آپ کی خدمت میں بھیجی ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ اسے قبول فرمائیں تو بڑا احسان ہوگا۔ شیخ نے اپنے خادم کو اشارہ کیا، اس نے سرپوش ہٹایا اور حاضرین مجلس نے شیخ کی کرامت دیکھی۔ سب ایک دم روتے روتے شیخ کے قدموں میں گر گئے اور ہر شخص اپنی گستاخی کی معافی چاہنے لگا۔ خوان میں 400 دینار ایک طرف اور نصف دینار دوسری طرف رکھا تھا۔ شیخ خضرویہ نے فرمایا میں نے ہر شخص کی بدزبانی اور گستاخی کو صدقے دل سے معاف کیا۔ تم لوگوں کو اتنی دیر تک روکے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے حق تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اس موقع پر تو ہی میری مدد فرمائے تو بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ خدا نے اس حلوہ فروش بچے کو یہاں بھیج کر راستہ نکال دیا۔ اس لڑکے کا نصف دینار اگرچہ مالیت میں حقیر ہے، لیکن اسی پر لڑکے کا اضطراب اور رونا تڑپنا موقوف تھا۔ حق تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جب تک طفل حلوہ فروش آنسو نہ بہائے گا، ہماری سخاوت کا دریا جوش میں
نہ آئے گا۔ اے عزیز، اس کہانی پر غور کر۔ وہ طفل حلوہ فروش کون ہے؟ وہ تیری چشمے گریاں ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا مقصد بر آئے، تب چشمے گریاں سے کام لے۔ جب تک نہ روئے گا، کامیابی و کامرانی محال ہے۔